لاسٹ ویڈیو میں تختی نمبر 20 اور تختی نمبر 21 ان دونوں تختیوں کو ہم نے بالکل اچھے طریقے سے ہجے کے ساتھ مکمل کر لیا ہے، اور آج کے سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں تختی نمبر 22 جو کہ ہے میم ساکن کے قاعدے۔ اب میم ساکن کسے کہتے ہیں یہ تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ساکن حرف کسے کہا جاتا ہے، جس حرف پر بھی جزم آ جائے، سکون آ جائے، یعنی کہ اس طرح کا نشان آ جائے تو وہ ساکن حرف کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں میم کے اوپر اس طرح کا نشان لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو یہاں پر یہ میم ساکن ہے۔ میم ساکن کے 3 پارٹ ہیں، ایک ہے اظہار شفوی، اور ایک ہے اخفاء شفوی، اور ایک ہے ادغام شفوی۔ اظہار شفوی یعنی کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ اگر کوئی حرف آتا ہے، کوئی لفظ آتا ہے تو وہ بغیر غنہ کے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اور اخفاء شفوی یعنی کہ میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو وہ غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اور ادغام شفوی یعنی کہ میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ جاتا ہے تو وہ بھی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر اظہار شفوی کی مثالوں کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس کے ہجے کریں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر۔ تو یہاں پر ہم نے اظہار شفوی کی مثالوں کو پڑھ لیا ہے، اب ہم یہاں پر اس کے ہجے کریں گے۔ ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا، یہ یہاں پر میم ہے اور اس کے اوپر یہ جزم آیا ہوا ہے، یعنی کہ یہ میم ساکن ہے۔ اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ یہاں پر فا آ رہی ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ اظہار شفوی کو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اسے بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے ہم فیہا، اس طرح سے بعض حضرات ہم فیہا اس طرح سے پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس طرح سے پڑھنا نہیں ہے بلکہ بغیر غنہ کے ملا کر پڑھنا ہے، ہم فیہا اس طرح۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ لکم، لام زبر ل، کاف میم پیش کم، لکم، دینکم، دال یا زیر دی، نون پیش نو، دینو، کاف میم پیش کم، دینکم، لکم دینکم، یہاں پر بھی میم ساکن ہے اور اس کے بعد با اور میم کے علاوہ یہ دال آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی ہم بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے لکم دینکم، اس طرح سے۔ لم یلبسو، لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زبر ب، لم یلب، سین واو پیش سو، لم یلبسو، یہاں پر بھی میم ساکن ہے اور اس کے بعد با اور میم کے علاوہ یہ یا آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ ام لم، حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، تا نون پیش تن، ذال را زیر ذر، تنذر، ہا میم پیش ہم، تنذرہم، ام لم تنذرہم، تنذرہم، یہاں پر ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے یہ ذال آ رہی ہے، تو یہاں پر اخفاء ہوگا، یہاں پر ہمیں غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے، جیسے تن، یہاں پر ذرا سا غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے تنذرہم، ام لم تنذرہم، لہم، لام زبر ل، ہا میم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، لہم اجرن۔ تو یہاں پر ہم نے میم ساکن کے قاعدوں میں اظہار شفوی کو بالکل اچھے طریقے سے ہجے کے ساتھ پڑھ لیا ہے، اسی کے ساتھ یہاں پر نیچے اخفاء شفوی کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ جس طرح سے اظہار شفوی میں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آتا ہے تو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھتے ہیں، اسی طرح سے اخفاء شفوی کے اندر میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے
تو اسے غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں اس کی کچھ مثالیں دی گئی ہے جنہیں ہم شروع سے لے کر آخر تک ایک مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے ہجے کریں گے۔ ان ربهم بهم ترمیہم بحجارۃ وما هم بمؤمنین فبشرهم بعذاب۔ تو یہاں پر ہم نے اخفاء شفوی کی مثالوں کو پڑھ لیا ہے، اب ہم اس کے ہجے کریں گے۔ ان حمزہ نون زیر ان، نون زبر ن، ان ربہم را با زبر رب، با زبر ب، رب ہا میم پیش ہم، ربہم ان ربہم با زیر بی، ہا میم زیر ہم، بہم ان ربہم بہم۔ یہاں پر یہ میم ہے اور اس میم کے اوپر جزم دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ میم ساکن ہے، اور اس میم ساکن کے بعد یہاں پر یہ با آ رہی ہے، تو یہاں پر اخفاء شفوی ہو رہا ہے۔ اخفاء شفوی کو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے ان ربہم بہم، اس طرح سے ترمیہم، تا را زبر تر، میم یا زیر می، ترمی ہا میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، ہا زیر ہی، بیحی، جیم الف زبر جا، بحجا، را زبر ر، بحجار، تا دو زیر تن، بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، وما واو زبر و، میم الف زبر ما، وما ہا میم پیش ہم، وما ہم، با زیر بی، وما ہم بی، میم حمزہ پیش مو، بیمو، میم زیر می، بیمؤمی، نون یا زیر نی، بیمؤمنی، نون زبر ن، بیمؤمنین، وما ہم بیمؤمنین، فبشرہم، فا زبر ف، با شین زبر بش، فبش، شین را زیر شر، فبشر، ہا میم پیش ہم، فبشرہم، با زیر بی، عین زبر ع، بیع، ذال الف زبر ذا، بعذا، با دو زیر بن، بعذاب، فبشرہم بعذاب۔ اسی کے ساتھ نیچے یہاں پر ہمیں ادغام شفوی دیا جا رہا ہے، جس طرح سے اظہار شفوی کے اندر میم ساکین کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آتا ہے تو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور اخفاء شفوی میں میم ساکین کے بعد با آتا ہے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ادغام شفوی کے اندر جب میم ساکین کے بعد اگر دوسرا میم آتا ہے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو اس کی یہاں پر ہمیں کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم شروع سے لے کر آخر تک پوری مثالوں کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے ہجے کریں گے، تو چلیے پڑھتے ہیں۔ الیکم مرسلون لہم ما یشاؤون فی قلوبہم مرض فہم معرضون۔ تو یہاں پر ہم نے ادغام شفوی کی مثالوں کو بالکل اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہے، اب ہم اس کے ہجے کریں گے۔ الیکم، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی، کاف میم پیش کم، میم را پیش مر، الیکم مر، سین زبر س، لام واو پیش لو، الیکم مرسلو، نون زبر ن، الیکم مرسلون۔ یہاں پر یہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد یہ اور ایک میم آ رہی ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، اور ادغام شفوی کو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الیکم مرسلون، اس طرح سے لام زبر ل، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر ی، شین الف مد زبر شا، لہم ما یشا، حمزہ واو پیش او، نون زبر ن، لہم ما یشاؤون، فا یا زیر فی، قاف پیش قو، لام واو پیش لو، فی قلو، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، میم زبر م، فی قلوبہم، را زبر ر، ضاد دو پیش ظن، مرض، فی قلوبہم مرض، فا زبر ف، ہا میم پیش ہم، فہم، میم عین پیش مع، فہم مع، را زیر ری،
वाद वाव पेश रू, नून ज़बर ना, फ़हुम मुअरिज़ून। तो यहाँ पर हमने तख्ती नंबर 22 के अंदर मीम साकिन के कायदे इजहार शफवी, इख्फ़ाए शफवी और इदगाम शफवी, इन तीनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से हिज्जे के साथ मुकम्मल कर लिया है। और अगला हमारा सबक है तख्ती नंबर 23, इक़लाब, कि इक़लाब किसे कहते हैं और उनके हिज्जे किस तरह से किए जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ये वीडियो उन बंदों तक पहुंच सके जो बंदे अपने कारोबार की वजह से, अपने अखराजात की वजह से मदरसा या मस्जिद जाकर कुरान पाक को नहीं सीख सकते। वो बंदे अपने घर बैठकर बिल्कुल आसानी के साथ और बिल्कुल अच्छे तरीके से कुरान पाक को पढ़ना सीख सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।